السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا ایک نیا باب اور اسی باب کے ساتھ ایک نیا حصہ شروع کیا تھا۔ یہ حصہ ہے دا پیشن آف کرائسٹ کا۔ 13ویں باب سے لے کر تقریباً انجیلی بیان کے آخری حصے تک ہم اسی حصے میں رہیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حصے کا عنوان ہے محبت، وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھتے آئے تھے۔ یہ اچھا ہوگا کہ ہم ایک دفعہ پھر مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 13ویں باب کی پہلی 17 آیات کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں۔ انجیل مقدس میں یوں مرقوم ہے: عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکروتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی نہ دھونے پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 17 آیات میں ہم اس محبت کی 4 جہتیں دیکھیں گے جس محبت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح ازل سے بنائے عالم سے پیشتر اپنے شاگردوں کے ساتھ رکھتے آئے تھے اور آخر وقت تک رکھتے رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس محبت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ محبت ہے، وہ انسیت ہے، وہ الفت ہے جو ساتھ رہنے کے وسیلے سے پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن خدا ہوتے ہوئے محبت کا ایک اور معیار بھی ہے، وہ اگاپے محبت جو خداوند یسوع مسیح ازل سے رکھتے تھے، وہ آخر تک ان کے ساتھ رکھتے رہے۔ لیکن ہم نے پھر اس ایک بدقسمت شخص کو بھی دیکھا جس نے اس محبت کا انکار کر دیا، جس نے اس محبت کو قبول کرنا نہ چاہا، اور میری مراد یہودا اسکروتی سے ہے۔ پہلی آیت میں ہم نے محبت کا اعلان دیکھا اور دوسری آیت میں ہم نے اس محبت کا انکار دیکھا۔ آج
ہم اس محبت کا اظہار دیکھیں گے، وہ نمونہ دیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کے لیے ہمارے سامنے رکھا۔ لیکن اس سے پیشتر کہ ہم اس طرف چلیں، ہم تیسری آیت پر غور کریں گے۔ لکھا ہے، یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح علیم کل تھے، خداوند یسوع مسیح علیم کل ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب انہوں نے جان لیا کہ اب یہ زمینی خدمت ختم ہونے کو ہے، میں اپنے باپ کے پاس واپس جا رہا ہوں، میں جلال میں، اپنے اس جلال میں جس کو میں چھوڑ کر آیا تھا، دوبارہ داخل ہونے جا رہا ہوں، تو انہوں نے ایک نہایت ہی حیرت انگیز کام کیا۔ اور وہ حیرت انگیز کام کیا تھا؟ لکھا ہے، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ میرے پاس تھوڑا سا بھی اختیار آ جائے، آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ یقیناً حکم چلانا پسند کریں گے، اپنی مرضی پوری کروانا پسند کریں گے۔ اور یہاں مقدس یوحنا کہہ رہے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان لیا کہ کل اختیار، سارا اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، تو بجائے حکم دینے کے وہ اٹھے اور انہوں نے خادم کی صورت اختیار کی۔ مجھے اختیار مل جائے تو میں تو حکم چلاؤں گا، میں تو شاید اٹھ کر پانی پینا بھی پسند نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر استاد ہے، مالک ہے، ربی ہے، خداوند ہے، جس کے پاس کل اختیار آ چکا ہے، لیکن اس اختیار کا استعمال کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو خادم کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ اب اس پورے منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس صورت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ یہودیوں کے لیے طہارت بہت اہمیت رکھتی تھی، اور اس کا اندازہ ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے دوسرے باب میں ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ وہاں کانائے گلیل میں ہونے والی شادی کا ذکر ہے، اور وہیں پر 6 بڑے بڑے مٹکوں کا ذکر کیا گیا جن میں منوں کی گنجائش تھی، اور وہ مٹکے پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ پینے کا پانی نہیں تھا، وہاں لکھا ہے یہ طہارت کا پانی تھا۔ یہودیوں کے لیے اپنے جسم کو پاک رکھنا بہت اہم تھا۔ کوئی یہودی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گندے پاؤں لے کر گھر میں داخل ہوگا۔ ہر گھر کے دروازے پر جگہ بنائی جاتی تھی اور وہاں پانی مہیا کیا جاتا تھا کہ گھر میں اندر آنے والا ہر شخص اپنے پاؤں دھو کر گھر میں داخل ہو، تاکہ باہر راستے کی گرد گھر کے اندر نہ آ سکے۔ ہر گھر کے دروازے پر یہ انتظام ہوتا تھا کہ پانی مہیا ہو، تاکہ باہر سے آنے والا ہر شخص دروازے ہی پر اپنے پاؤں دھوئے اور راستے کی گرد کو لے کر اپنے ساتھ گھر میں داخل نہ ہو۔ پاؤں دھلوانے کا کام اکثر غلام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے نیچ کام سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی گھر میں غلام نہیں ہوتا تھا تو پھر گھر کے بچے پاؤں دھلوا دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ گندے پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہونا ایک نہایت ہی کبیح حرکت سمجھی جاتی تھی۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی میزبان نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا تھا تاکہ وہ جا کر جگہ تیار کریں اور کھانے کا انتظام کر لیں۔ اب یہاں کوئی میزبان نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ سب کھانا کھانے بیٹھ چکے ہیں اور کسی نے کسی کے پاؤں نہیں دھلوائے۔
ایک اور بات یہاں پر نہایت غور طلب ہے، اس زمانے میں رات کا کھانا اور خاص طور پر فسا کا کھانا تو گھنٹوں پر محیط ہوتا تھا، اور اس زمانے میں ٹیک لگا کر کھانا کھایا جاتا تھا، یعنی آپ میز کی طرف اپنی پشت کر کے ٹیک لگاتے تھے اور آپ کے پاؤں دوسری طرف ہوتے تھے، اور جتنے لوگ اس میز کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے سب کو ایک دوسرے کے پاؤں نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر آپ میز پر کھانا کھانے بیٹھے ہوں اور آپ کے گندے پاؤں کسی کو نظر آ جائیں تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا ایک یہودی تو گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا اپنے پاؤں دھوئے بغیر، یہاں تو سب دسترخوان پر بیٹھ گئے اپنے اپنے گندے پاؤں لے کر، اور یہ کہاں سے چل کر آ رہے ہوں گے؟ گمان یہی ہے کہ بیتنیہ سے آئے ہوں گے، راستے میں کوہ زیتون پر سے گزرے ہوں گے، قدرون کا نالا پار کیا ہوگا، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کے پاؤں گرد سے اٹے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے کسی کے پاؤں نہیں دھلوائے، حتیٰ کہ کسی نے اپنے پاؤں بھی نہیں دھوئے، اور یہ سب باتیں تو چھوڑ دیں، کسی نے استاد کے پاؤں نہیں دھوئے، کسی نے خداوند یسوع مسیح سے یہ نہیں کہا کہ آ استاد میں تیرے پاؤں دھو دوں، کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو میرے پاؤں دھو دے، میں تیرے پاؤں دھلوا دیتا ہوں۔ سب گندے پاؤں لے کر کھانے کی میز پر آ بیٹھے ہیں۔ ایک کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی وجہ خودی۔ پطرس نے کہا ہوگا میں تو سب سے بڑا ہوں، میں کیوں کسی کے پاؤں دھلواؤں؟ یوحنا نے بھی دوسری طرف شاید دیکھنا شروع کر دیا ہو کہ میں چھوٹا ہوں، مجھی سے کہا جائے گا کہ پاؤں دھلوا۔ وہ جن دو کو بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب یہ پاؤں دھلوانے کی ذمہ داری تو کسی اور کی ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ جب وہ یروشلم کی طرف آ رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح ان کے آگے آگے چل رہے تھے تو پیچھے ایک بحث چل پڑی، اور وہ بحث بہت زوردار ہو گئی، اور موضوع کیا تھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ زبدی کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بخش دے کہ جب تیری بادشاہی آئے تو ہم میں سے ایک تیرے دہنے اور دوسرا تیرے بائیں بیٹھے۔ ان میں سے ہر ایک کو بڑا بننے کا شوق ہے، کوئی پست ہو کر دوسرے کے پاؤں نہیں دھلوانا چاہتا۔ وہ ایسا کرنا اپنے لیے تضحیک سمجھتے ہوں گے۔ کہا ہم کیوں اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کریں؟ اور سب اپنے اپنے گندے پاؤں کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس پورے سیکشن کا اور پھر اس کے بعد آنے والے ابواب کا عنوان محبت ہے، لیکن وہ شخص جو اپنی محبت میں گرفتار ہو، جس کی خودی بہت بلند ہو، جس کی میں بہت طاقتور ہو، وہ جھک نہیں سکتا، وہ محبت نہیں کر سکتا، وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ جو اپنی محبت میں گرفتار ہو وہ کسی دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا، اور کسی کے پاؤں دھلوانے کے لیے محبت چاہیے، حلیمی چاہیے۔ اب سب بیٹھ گئے ہیں، شاید کوئی ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا رہا کہ کہیں کوئی پوچھ ہی نہ لے کہ تو نے میرے پاؤں کیوں نہیں دھلوائے۔ اتنے میں استاد اٹھتا ہے، خداوند یسوع مسیح اٹھتے ہیں، وہ اپنا چوغا اتارتے ہیں اور اپنی کمر سے رومال باندھ کر ایک برتن میں پانی لے کر باری باری شاگردوں کے پاؤں دھونے لگتے ہیں۔ یوحنا رسول اس کی بہت خوبصورت وجہ تیسری آیت میں بیان کرتے ہیں۔ یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کی طرف سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ یسوع مسیح کے اس عمل کی تحریک اس اعتماد میں پنہاں ہے
جو خداوند یسوع مسیح کو حاصل تھا۔ انسان ہوتے ہوئے میں اور آپ اپنی اپنی انسیکیورٹیز میں رہتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے آگے نہ نکل جائے، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر کام نہ کر کے دکھا دے، اور میں ہمیشہ دوسروں پر اختیار رکھنے والا رہوں۔ لیکن یہاں وہ شخصیت ہے جس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، وہ پر اعتماد ہے، اور یہی اعتماد، یہی سیکیورٹی اس بات کا سبب بنی کہ خداوند یسوع مسیح نے خادم کی صورت اختیار کر لینے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھی۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوؤں گا تو تب بھی میں مسیح رہوں گا، اگر میں صلیب پر لٹکا ہوا ہوں گا تو تب بھی میں مسیح ہوں گا۔ سب چیزیں اس کے اختیار میں کر دی گئیں۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ سیکیورٹی چاہیے محبت کرنے کے لیے، یہ سیکیورٹی چاہیے خدمت کرنے کے لیے، یہ سیکیورٹی چاہیے جھک جانے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے حلیمی کا ایک نہایت خوبصورت درس دے دیا، اور اس کے پیچھے محرک وہ محبت ہے۔ اٹھے، شاگردوں کے پاؤں باری باری دھونا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ ان شاگردوں میں سے ایک ہوتے اور وہاں پر موجود ہوتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ گویا زبان پر تالے لگ گئے، پاؤں پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں، طاقت نہیں ہے کہ کھینچ لیں۔ یسوع کو منع کرنا چاہتے ہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان کا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا، وہی کام ان کا استاد کر رہا ہے، جس کو وہ ربی مانتے ہیں، جس کو وہ خداوند مانتے ہیں، جس کو کسی حد تک وہ مسیح قبول کر چکے ہیں۔ چپ لگ گئی شاگردوں کی زبان کو، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ آنکھیں نیچی ہوں گی، شرمندگی ہوگی۔ اتنی دیر میں کہ جب دوسروں کے پاؤں دھل رہے تھے، پطرس نے تھوڑی سی ہمت پکڑ لی۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی اگر پطرس کچھ کہنے کے لیے زبان کھولتا ہوگا تو شاگرد اسے منع کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ نہ بول، تو جب بولتا ہے اپنے لیے اور ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کنکھیوں سے پطرس کی طرف دیکھا ہوگا کہ خاموش رہ، خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے پطرس خداوند یسوع مسیح کو؟ کیا تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ آئے استاد، کیا تو میرے پاؤں دھوئے گا؟ یسوع نے کہا، ہاں میں تیرے پاؤں دھوؤں گا، کیونکہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اس کو ابھی نہیں سمجھے گا، لیکن بعد میں تیری عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ بڑا بننے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ زبدی کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیا مانگتے ہو۔ میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے کے لیے تمہیں جھکنا پڑے گا، تمہیں پاؤں دھونے پڑیں گے۔ پطرس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو ابھی نہیں سمجھے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تجھے سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا، اے خداوند، تو ابد تک کبھی میرے پاؤں نہیں دھونے پائے گا۔ یہ تو نادان ہیں جنہوں نے تجھ سے پاؤں دھلوا لیے، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اب دیکھیں، خداوند یسوع مسیح برتن لے کر پورے کمرے میں گھوم گئے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے وہ برتن اور وہ رومال لے لیتے کہ اے خداوند بس اب ہم کرتے ہیں۔ پطرس نے کہا، ابد تک تو میرے پاؤں
نہیں دھونے پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں، اب دیکھیں پاؤں غائب ہو گئے بیچ میں سے، اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور اس پر پطرس بول اٹھا کہ اے خداوند اگر ایسی ہی بات ہے تو میں تو تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ زندگی کی باتیں صرف تیرے ہی پاس ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ میں تو تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو میرا سر اور میرا بدن بھی دھو دے۔ یسوع مسیح نے کہا جو ایک دفعہ نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، ہاں پاؤں دھونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس زمانے کے گریکو رومن کلچر میں رومن باتس ہوا کرتے تھے، یعنی حمام ہوا کرتے تھے۔ مرد حضرات نہانے کے لیے ان حماموں میں جایا کرتے تھے، اور جب وہ وہاں نہا لیتے تھے اور اپنے آپ کو خشک کر کے اپنی جوتیاں پہن کر باہر آ جاتے تھے اور اپنے گھر پہنچتے تھے تو راستے میں ان کے پاؤں پھر گردآلود ہو جایا کرتے تھے۔ اب گھر پہنچ کر وہ دوبارہ نہیں نہاتے تھے بلکہ صرف اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ایک دفعہ نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، ہاں پاؤں گندے ہو سکتے ہیں، پاؤں دھو لیا کرے۔ یسوع کی اس بات پر دھیان دیں، خداوند یسوع مسیح نے پاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ پطرس سے کہا اگر میں تجھے نہ دھوؤں، اور اس سے مراد نجات ہے۔ اگر میں تجھے نجات نہ دوں، اگر میں تجھے تیرے گناہوں سے پاک نہ کروں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس پر پطرس نے کہا کہ اے خداوند دھو دے، سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دھو دے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نہا چکا ہے، تو وہ نجات پا چکا ہے، تو پاک ہے۔ تم سب پاک ہو سوائے ایک کے، یعنی یہودا اسکروتی۔ یہ آیت مجھے بڑی تسلی دیتی ہے۔ پطرس کے بارے میں اگر میں سوچوں، پطرس پاک، تو پھر مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ مجھ میں بھی تو بہت ساری خامیاں ہیں، مجھ میں بھی تو بہت ساری کوتاہیاں ہیں، مجھ میں بھی تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن اگر یسوع نے مجھے پاک کر دیا ہے، اگر یسوع نے مجھے اپنی نجات میں شامل کر لیا ہے، تو پھر میں بھی پاک ہوں۔ اور یہی ڈھارس آپ کو بھی ہونی چاہیے دوستو۔ اگر یسوع آپ کو پاک کر چکا ہے تو پھر آپ پاک ہیں۔ ہاں یسوع نے کہا کہ دنیا میں چلتے ہوئے پاؤں گندے ہو سکتے ہیں، گر سکتے ہو، چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن پھر سے واپس جا کر توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان گناہوں کی معافی ضرور مانگ لینی چاہیے۔ تم سب پاک ہو۔ ہم نے محبت کا اعلان دیکھا، اسی محبت کا انکار دیکھا، اور پھر اس محبت کا اظہار دیکھا۔ اس محبت کا اظہار حلیمی میں ہوا کہ استاد نے اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس محبت کا اظہار خدمت میں ہوا۔ خدمت ہمیشہ سے کلیسیا کا وتیرہ رہی ہے۔ اب آخری بات اس محبت کے بارے میں کرتے چلیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کا حکم دیا۔ لکھا ہے پس جب وہ سب کے پاؤں دھو چکا اس نے اپنا چوغا واپس پہنا اور آ کر ان کے ساتھ میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہارے لیے ایک نمونہ مہیا کر دیا ہے، ایسا ہی کیا کرو۔ تم مجھے خداوند کہتے ہو، مالک کہتے ہو، تم مجھے ربی کہتے ہو، استاد کہتے ہو، اور میں ہوں، تم یہ مانتے ہو بات۔ اب یہاں پر ایک حکم ہے، لفظ استعمال ہوا فرض۔ تو مجھ استاد نے اور مجھ خداوند نے جو کچھ کیا، تم پر بھی فرض ہے کہ ایسے ہی کیا کرو۔
کیا کیا میرے خداوند نے، کیا کیا میرے ربی نے؟ میرے ربی نے محبت کا اظہار کر دیا، اور وہ محبت کا اظہار حلیمی میں ہوا، وہ محبت کا اظہار خدمت میں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ میں نے کیا وہی تم پر کرنا فرض ہے۔ آگے چل کر ہم وہ نیا حکم دیکھیں گے کہ جیسی محبت میں نے تم سے کی ہے ویسی ہی تم بھی ایک دوسرے سے کرو، کیونکہ اسی سے دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو۔ مجھ خداوند اور استاد نے جو کچھ کیا تم پر فرض ہے کہ تم بھی ویسا ہی کرو۔ میں نے پہلے کہا کہ ہر دور میں حلیمی مسیحیوں کا وتیرہ رہی ہے، خدمت مسیحیوں کا وتیرہ رہی ہے، اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے مالک نے اور ان کے استاد نے یہ سکھایا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، میں نے تمہیں پاک کر دیا، اب تم سب پاک ہو، تو ضرور ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف کر دو۔ جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، اور جس سے معافی مانگی جائے اس پر بھی فرض ہے کہ وہ معاف کر دے۔ تو ایک طرف ہمیں حکم ملتا ہے کہ ہم نے حلیمی کرنی ہے، اپنے مالک جیسی حلیمی کرنی ہے، اپنے خداوند جیسی حلیمی کرنی ہے، اور اس حلیمی کا اظہار، اس محبت کا اظہار ہمیں خدمت میں کرنا ہے۔ بڑے چھوٹے، مرد عورت، بچے بوڑھے کی قید نہیں ہے۔ ہر مسیحی کو خدمت کرنی ہے، ہر مسیحی کو حلیمی سے پیش آنا ہے۔ اور دوسری طرف جب کبھی بھی کوئی گناہ سرزد ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی، اور اگر کوئی معافی مانگ لے تو اسے معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی۔ میں نے خداوند اور استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے، دھونے کس کو چاہیے تھے؟ دھوئے کس نے؟ تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ تیرا بھائی تیرا گناہ کرے، تیرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے پاؤں دھو دینا، اس کو معاف کر دینا، اس کو بحال کر دینا۔ کیا خوبصورت مثال ہے، کیا خوبصورت نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ جب مالک یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں بھیجوں گا، میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اور بھیجنے والا جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو تم بھیجے ہوئے یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، اگر تم میرے نمونے پر، اگر تم میری مثال پر قائم رہو گے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بیٹے کے نمونے پر چل سکیں، ہم بھی محبت کر سکیں، ہم بھی حلیم ہو سکیں، ہم بھی خدمت کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔